فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والقرآن الحکیم صدق اللہ مولانا العظیم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ قابل صد عزت و تکریم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو بے شمار عظیم نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے۔ ان میں سے اللہ کی مسلمانوں کے لیے بہت بڑی نعمت قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید ایک ایسا نور ہے جو انسان کی زندگی کو بھی روشن کر دیتا ہے اور انسان کی آخرت کو بھی منور کر دیتا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی وما جلاؤہا، آقا جو لوہے کو زنگ لگتا ہے اس زنگ کو صاف کرنے کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہے، ہم لوہے کو زنگ سے پاک کر لیتے ہیں، تو یہ جو دلوں کو زنگ لگتا ہے یہ دلوں کا زنگ کیسے صاف ہوگا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دو طریقے ارشاد فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، فرمایا کثرت کے ساتھ موت کو یاد کیا کرو اور کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، اس تلاوت کی برکت سے اللہ تمہارے دل کو زنگ سے پاک فرما دے گا۔ تو دیکھیے، لوہے کو زنگ لگتا ہے، ہم صاف کرتے ہیں کہ لوہے تک ہمارا ہاتھ پہنچ جاتا ہے، لیکن دل کے اندر تک تو کسی کا ہاتھ نہیں پہنچتا، تو یہ زیادہ مشکل کام ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے امتی، اگر دل زنگ آلود ہو گیا اور دل کو صاف کرنے کے لیے تمہارا ہاتھ دل تک نہیں پہنچتا تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جہاں تمہارا ہاتھ نہیں پہنچتا وہاں اللہ کی کتاب قرآن کا نور پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ قرآن کی تلاوت دلوں کو صاف کر دیتی، دل کو زنگ سے پاک کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا جس طرح لوہے کو زنگ لگا ہوتا ہے دل کو زنگ لگنے کا بھی وہی مطلب ہے؟ نہیں، دل کو زنگ لگنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ مومن کا دل روحانی طور پہ بیمار ہو جاتا ہے، نماز کا وقت ہو گیا، طبیعت نماز کی طرف نہیں جانے دے رہی، سمجھ لو دل زنگ آلود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے، اس دولت پر پورا سال گزر چکا ہے، زکوٰۃ دینی ہے،
لیکن دل یہ کہتا ہے کہ زکوٰۃ دینے کی کوئی ضرورت نہیں. سمجھو دل زنگ آلود ہے. قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا دل نہیں کرتا، سچ بولنے کا دل نہیں کرتا، نیک اعمال کرنے کا دل نہیں کرتا، تو سمجھ لو دل زنگ آلود ہو چکا ہے. اور اس دل کی بیماری کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن مجید کے ساتھ تعلق کو قائم رکھنا. قرآن مجید کی سورہ یاسین شریف کی دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی قسم اٹھا کر قرآن مجید کی ایک شان کو بیان فرمایا والقرآن الحکیم، مجھے اس قرآن کی قسم جو قرآن حکیم ہے. حکیم کا کام ہوتا ہے مریض کے مرض کو ختم کرنا، بیمار کی بیماری کو ختم کرنا. اور اللہ قرآن کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہے کہ قرآن حکیم ہے. اور ہم سب کو یہ پتہ ہے کہ ہم بیمار ہیں، ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ہم روحانی طور پہ بیمار ہیں. ہمارا دل زنگ آلود ہے، بیماریوں کا مسکن ہے، کمزوریوں کی اماج گاہ ہے. دل بیمار ہے، روحانی طور پہ بیمار ہے، اور ہم سب کو پتہ ہے کہ قرآن حکیم ہے. تو افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم پھر اپنا علاج قرآن سے کرواتے کیوں نہیں؟ جنہوں نے اپنا علاج قرآن سے کروایا انہیں پھر کسی بیماری نے چھوا بھی نہیں ہے. قرآن سے علاج کروانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس طرح ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ ہمیں چیک کرنے کے بعد کوئی نہ کوئی میڈیسن متعین کر دیتا ہے. نہیں، قرآن سے علاج کروانے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، قرآن مجید کے ترجمے کو پڑھا جائے، قرآن مجید کی تفسیر کو سمجھا جائے، اور قرآن مجید نے جتنے بھی کام کرنے کا حکم ارشاد فرمایا وہ سارے کے سارے کام کیے جائیں، اور قرآن نے جن کاموں سے منع کیا ان کاموں سے اپنے دامن کو بچایا جائے. جو بندہ یہ سارے کام کرتا ہے گویا وہ اپنا علاج اللہ کے قرآن سے کروا رہا ہے، اور قرآن سے بڑھ کر کوئی حکیم نہیں ہے. جس کا علاج پھر قرآن سے ہوتا ہے پھر اسے کسی قسم کی کوئی بیماری چھو بھی نہیں سکتی. تو قرآن مجید حکیم ہے، صرف ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنا علاج قرآن مجید سے کروائیں، اس کی تلاوت کریں، ترجمے کو پڑھیں، تفسیر کو سمجھیں، اور قرآن ہمیں جو کہہ رہا ہے اس پہ عمل کریں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسی قرآن کے ذریعہ سے بڑی قوموں کو ترقی اور عروج عطا فرماتا ہے، اور اسی قرآن کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ بہت سی قوموں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. اس حدیث مبارکہ کی شرح میں مفسرین نے بہت بڑا لمبا چوڑا کلام کیا ہے. میں صرف اختصار کے ساتھ دو باتیں عرض کر دوں کہ اس قرآن کے ذریعہ سے بہت سارے لوگ ترقی حاصل کر لیتے ہیں، اور اسی قرآن کے ذریعہ سے بہت ساری قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. اس کا ایک سادہ سا مطلب یہ ہے جو قوم قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنا شروع کر دیتی ہے
وہ قرآن ہمیشہ کے لیے عروج حاصل کر لیتی ہے، ترقی حاصل کر لیتی ہے، اور جو قوم قرآن مجید کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیتی، قرآن سے انحراف کر لیتی ہے، قرآن کی تعلیمات کو اپنے قوانین کا حصہ نہیں بناتی، وہ قوم تباہ و برباد ہو جاتی۔ اب دیکھیے، اگر ایک پوری قوم قرآن مجید پر عمل کرے تو کیا وہ قوم جو قرآن پہ عمل کر رہی ہے وہ کسی کا حق مارے گی؟ وہ قوم جو قرآن مجید پہ عمل کر رہی ہے، کیا وہ قوم کسی کا کام کرنے سے پہلے رشوت لے گی؟ وہ قوم جو قرآن مجید پر عمل کر رہی ہے، وہ قوم کبھی جھوٹ بولے گی، کبھی دغا کرے گی، کبھی فریب کرے گی، کبھی کسی کو دھوکہ دے گی؟ تو جب پوری کی پوری قوم کسی کا حق بھی نہ مارے، کسی سے جھوٹ بھی نہ بولے، کسی سے رشوت بھی نہ لے، اپنی ذمہ داری پوری دیانتداری کے ساتھ ادا کرے، کسی کا حق نہ مارے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے، جب پوری کی پوری قوم ان باتوں پہ عمل کرے گی تو کیا اس قوم کو ترقی کی منزلوں سے کوئی قوت اور طاقت روک سکتی ہے؟ تو یہ ہے کہ جو قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے وہ قوم ہمیشہ کے لیے عروج حاصل کر لیتی ہے، اور جو قوم قرآن مجید کو پس پش ڈال دیتی ہے، تباہی اور بربادی اس قوم کا مقدر بن جاتی ہے۔ ملک پاکستان کا تصور پیش کیا تھا علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے۔ آپ مصور پاکستان ہیں۔ علامہ اقبال نے صرف پاکستان کا تصور پیش نہیں کیا تھا، جا بجا مختلف مقامات پر علامہ اقبال نے یہ بھی بتایا تھا کہ جس ملک کا میں تمہیں تصور پیش کر رہا ہوں وہ ملک ترقی کیسے کرے گا، یہ طریقہ بھی میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اور اقبال کہتے ہیں، گر تمی خواہی مسلمہ زیستن، گر تمی خواہی مسلمہ زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ اقبال کہتے ہیں، مسلمان تو یہ چاہتا ہے کہ میں کر و فر کے ساتھ زندگی گزاروں، میں عزت کے ساتھ زندگی گزاروں، میں جاہو اعزاز کے ساتھ زندگی گزاروں، میں ترقی والی زندگی گزاروں، میں اچھی اور کامیاب زندگی گزاروں، اور میں ایسی زندگی گزاروں کہ دنیا میں رہوں تو مسلمان ہو کر، دنیا سے جانے لگوں پھر بھی مسلمان بن کے جاؤں۔ اقبال کہتے ہیں، نیست ممکن جز بقرآن زیستن، اے پاکستان کے مسلمانوں تمہاری یہ خواہش قرآن سے رشتہ پکا کیے بغیر کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی۔ علامہ اقبال صرف مصور پاکستان نہیں ہیں، انہوں نے پاکستان کی ترقی کی راہیں متعین فرمائی ہیں کہ ملک ترقی تب کرے گا جب اس قوم کا رشتہ قرآن مجید کے ساتھ پکا ہوگا، اور جب قرآن مجید کے ساتھ رشتہ مکمل ہو جائے گا اور قرآن کی تعلیمات ہر شخص اپنی زندگی پر فالو کرنا شروع کر دے گا، پھر وہ قوم ترقی کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ اسی لیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اولاد کو بچپن سے ہی قرآن مجید پڑھانے کی تعلیمات ارشاد فرمائی۔ ہم اپنی اولاد کو جب اسکول داخل کروانے لگتے ہیں تو پہلے بہت سارے پڑھے لکھے لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں کہ کون سے اسکول میں سلیبس اچھا پڑھایا جاتا ہے، نصاب اچھا پڑھایا جاتا ہے۔ بڑے مشورے کرنے کے بعد پھر ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ فلاں اسکول میں نصاب بڑا اچھا پڑھایا جاتا ہے۔ ایک وہ نصاب ہے جو ہمارے اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے، اور ایک وہ نصاب ہے جو 1400 سال پہلے ہمارے آقا نے اپنی امت کو عطا فرمایا تھا۔ جو حضور نے نصاب عطا فرمایا وہ کیا ہے، سنیے۔
میں نصاب مدینہ عرض کرنے لگا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، حضور نے فرمایا میری امت اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھانا۔ حب نبیکم، سب سے پہلے اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھانا۔ وحب اہل بیتہ، اے میری امت اپنی اولاد کو نبی کے اہل بیت کی محبت سکھانا۔ وقراءۃ القرآن، اور اے میری امت اپنی اولاد کو بچپن میں ہی قرآن مجید کی تلاوت بھی سکھانا۔ یہ 3 کام حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائے۔ ہر انسان اپنے آپ سے سوال کرے ہم نے اپنی اولاد کو ان 3 چیزوں میں سے کون سی چیز سکھائی ہے؟ شاید کوئی ایک بھی نہیں۔ تو جو نصاب ہمیں حضور نے عطا فرمایا اس نصاب پہ تو ہم عمل نہیں کر رہے، تو جب اس نصاب پہ ہم عمل نہیں کریں گے تو پھر ترقی کیسے حاصل ہوگی؟ جب میں کہتا ہوں الہی میرا احوال دیکھ، جب میں کہتا ہوں الہی میرا احوال دیکھ، آواز آتی ہے بندے اپنا نامہ اعمال دیکھ، کیا تو اس قابل ہے کہ تجھ پہ رحم کیا جائے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ 3 چیزیں ارشاد فرمائی۔ اپنی اولاد کو نبی کی محبت سکھاؤ، اپنی اولاد کو نبی کے اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اپنی اولاد کو قرآن مجید کی تلاوت سکھاؤ۔ ذرا سوچئے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہیں صحیح طریقے سے قرآن مجید پڑھنا آتا ہے، یا ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کا یہ شوق ہے کہ ہم قرآن مجید صحیح سیکھ لیں؟ کسی کو بھی شوق ہی نہیں۔ ڈگریاں ہمارے پاس تقریباً بڑی موجود ہیں، فلاں یونیورسٹی سے میں نے ایم فل کیا ہوا ہے، فلاں جگہ سے میں نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، ماسٹر کیا ہوا ہے، یہ ساری ڈگریاں ہمارے پاس موجود ہیں، اور اتنی بڑی ڈگریوں کے ہولڈرز سے دیکھ کر بھی قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا۔ اس سے بڑی بدبختی اور تباہی قوم کی کیا ہوگی کہ ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اور اللہ نے جو کتاب ہمارے نبی پہ نازل فرمائی ہمیں وہ کتاب دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں آتی، اور شوق بھی نہیں ہے قرآن مجید پڑھنے کا۔ تو ہم نے خود اپنے لیے تباہی اور بربادی کا رستہ متعین کیا ہوا ہے۔ تو اپنی اولاد کو یہ 3 چیزیں سکھانے کا حکم ہمیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور دیکھیے پھر دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی کتاب ہو، جب تک آپ اس کتاب کو سمجھیں گے نہیں، سمجھ کے اسے پڑھیں گے نہیں، اس کتاب کے کانسیپٹس کلیئر نہیں ہوں گے، اور اچھے طریقے سے آپ اس کا پیپر نہیں دیں گے، اس وقت تک آپ کو اچھے نمبر مل سکتے نہیں، جب تک آپ اس کتاب کو سمجھیں گے نہیں۔ لیکن قرآن مجید کا اعزاز دیکھیے، قرآن کا شرف، قرآن کی فضیلت دیکھیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قرآن مجید وہ کتاب ہے جس کا ایک حرف پڑھنے پر اللہ تعالیٰ میری امت کو کم از کم 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، ایک حرف پڑھنے پر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید بات کلیئر کر دی، فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، حضور نے فرمایا نہیں، الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، بلکہ حضور نے فرمایا الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، یعنی جو صرف الف لام میم پڑھے گا سرکار کی حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ اسے کم از کم 30 نیکیاں عطا فرمائے گا، 30 نیکیاں۔ اب دیکھیے الف لام میم یہ تو ہیں ہی حروف مقطعات، ان کا معنی یا اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے، ان کا معنی تو کوئی جانتا ہی نہیں۔
لیکن حضور فرماتے ہیں الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. یعنی یہ بتایا جا رہا ہے دنیا کی کوئی کتاب ہے جب تک سمجھو گے نہیں اس وقت تک تمہیں نمبر نہیں مل سکتے، لیکن یہ واحد کو کتاب قرآن مجید ہے، سمجھے بغیر بھی پڑھو تو اللہ ہر حرف پہ تمہیں 10 نیکیاں عطا فرمائے گا. اور یہ 10 نیکیاں کم از کم کی بات ہو رہی ہے، یہ کم از کم کی بات ہو رہی ہے. جو مزید اچھے طریقے سے پڑھے، اخلاص کے ساتھ پڑھے، اور جیسا کہ حدیث مبارکہ ہے ماہ رمضان شریف میں ایک نیکی کا ثواب 70 نیکیوں کے برابر کر دیا جاتا ہے. تو 70 کو اگر 10 سے ضرب دیا جائے تو 700 نیکی. تو ایک ایک حرف پہ اللہ تعالیٰ اتنی نیکیاں حضور کی امت کو عطا فرما رہے ہیں. تو ایمان سے بتائیے قرآن مجید اللہ رب العزت کی طرف سے حضور کی امت کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے کہ نہیں ہے، کہ جس کے ایک حرف پہ اللہ تعالیٰ اتنی نیکیاں عطا فرما. بس ضرورت اس امر کی ہے ہمارے اندر شوق پیدا ہو کہ اس کتاب انقلاب کو پڑھیں، اس کتاب انقلاب کو سمجھیں اور اس کتاب انقلاب پر عمل کرنے کی کوشش کریں. کسی عارف نے، کسی عاشق نے بھی قرآن مجید کی شان اپنے انداز میں بیان کی. وہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کا مخلوق پر احسان ہے قرآن. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تھوڑے تھوڑے سبحان اللہ بولیے. ہو سکتا ہے آج کا جمعہ جمعۃ الوداع ہی ہو جائے، کوئی پتہ بھی نہیں ہوتا نا. بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ. اللہ کا مخلوق پر احسان ہے قرآن، دارین میں سرکار کا فیضان ہے قرآن، دارین میں سرکار کا فیضان ہے قرآن. اور قرآن کی شان کیا ہے اس کی تلاوت میں تیرے غم کا مداوا. اے بندہ مومن ذرا قرآن سے تعلق قائم تو کر، قرآن پڑھنا شروع تو کر، قرآن کی تلاوت دل سے کرنے کا آغاز تو کر. ہے اس کی تلاوت میں تیرے غم کا مداوا، ہے اس کی تلاوت میں تیرے غم کا مداوا. تسکین دل و جان کا سامان ہے قرآن، تسکین دل و جان کا سامان ہے قرآن. جس نے بھی ضیا پائی ہے قرآن سے پائی. ضیا کہتے ہیں روشنی کو، نور کو. جس نے بھی ضیا پائی ہے قرآن سے پائی. ہر صاحب ایمان کی پہچان ہے قرآن، ہر صاحب سیدی یا رسول اللہ، ہر صاحب ایمان کی پہچان ہے قرآن. اور شعر سنیے گا، قرآن کا پیغام ہے بخشش کا وسیلہ، قرآن کا پیغام ہے بخشش کا وسیلہ. جنت کی بشارت کا نگہبان ہے قرآن، جنت کی بشارت کا نگہبان ہے قرآن. اور ہم الحمدللہ سنی بریلوی ہیں. امام احمد رضا کا دامن ایک ہاتھ میں ہے، دوسرے ہاتھ میں قبلہ عالم مہر علی شاہ کا دامن ہے. کوئی بات بھی کرے وہ بات گھوم گھما کے ہم سرکار کی شان پہ لے کے آتے ہیں. یہ ہمارے مزاج میں شامل ہے، ہماری گٹی میں شامل ہے. ہماری ماؤں نے ہمیں لوریاں ہی صدقے یا محمد والی عطا فرمائی ہوئی ہے. اللہ اکبر. حضور کی شان کیا ہے سنیے. قرآن کی آیات میں، یہ شعر آپ نے مس نہیں کرنا، آپ کی سبحان اللہ بتائے گی یہ مصرع آپ کو کتنا اچھا لگا ہے.
قرآن کی آیات میں توصیف محمد، اللہ، قرآن کی آیات میں توصیف محمد، اللہ نے پورا قرآن اپنے محبوب کی شان میں نازل فرمایا۔ قرآن مجید کا ایک ایک حرف مدینے والے کی شانوں کو بیان کر رہا ہے، اسی لیے تو شاعر کہتا ہے قرآن کی آیات میں توصیف محمد۔ اچھا، اس شعر کا نا دوسرا مصرع اس سے بھی زیادہ لذیذ ہے، آپ توجہ فرمائیں گے تو خوب لطف حاصل کریں گے۔ یہ شعر بڑی توجہ کے ساتھ سنیے۔ قرآن کی آیات میں توصیف محمد، قرآن کی آیات میں توصیف محمد، حسنین کے نانا کا ثنا خوان ہے قرآن، اللہ اکبر، حسنین کے نانا کا ثنا خوان ہے قرآن۔ پڑھ لیجئے، حسنین کے نانا کا ثنا خوان ہے قرآن، حسنین کے نانا کا ثنا۔ قرآن مجید اللہ رب العزت کی طرف سے ایمان والوں کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی زندگی اور شب و روز کے شیڈول میں قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کے ترجمے کو پڑھنا، قرآن مجید کی تفسیر کو سمجھنا اور قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنے کو ہم زندگی کا حصہ بنائیں۔ اگر صرف قرآن مجید کو پیک کر کے رکھ دیں گے اور پھر اگلے رمضان شریف میں تھوڑی دیر کے لیے نکالیں گے اور پھر خوبصورت غلاف میں پیک کر کے پھر اونچی جگہ پہ رکھ دیں گے تو اس قرآن سے ہمیں کبھی بھی فیض حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن مجید کی اعزازی شان ہے۔ قرآن مجید کو ہاتھ لگائیں پھر بھی ثواب، قرآن مجید کو دیکھیں پھر بھی ثواب، قرآن مجید کو چھوئیں پھر بھی ثواب، قرآن مجید کے ترجمے کو پڑھیں پھر بھی ثواب، قرآن مجید کی تفسیر کو پڑھیں پھر بھی ثواب، اور قرآن مجید کی تعلیمات پہ عمل کریں تو پھر ثواب ہی ثواب ہے، پھر ثواب ہی ثواب۔ جنہیں قرآن پڑھنا آتا ہے وہ محبت کے ساتھ زندگی کا اسے شیڈول بنائیں، معمول بنائیں، ہر روز بلا ناغہ صبح کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کریں۔ اور جنہیں پڑھنا نہیں آتا، الحمدللہ ہماری مسجد میں قرآن مجید پڑھانے کا مکمل اہتمام انتظام موجود ہے، الحمدللہ مدرسہ موجود ہے، قرآن مجید پڑھانے کے لیے قراء حضرات موجود ہیں۔ میں خود بھی یہاں پر حاضر خدمت ہوتا ہوں، فجر کی نماز کے بعد کوئی پڑھنا چاہے، ظہر کے بعد پڑھنا چاہے، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، بڑی عمر کے لوگ بھی الحمدللہ ہمارے پاس قرآن مجید پڑھتے ہیں۔ تو جنہیں قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا وہ ہم سے رابطہ کرے، قرآن مجید سیکھے۔ جب قرآن مجید پڑھنا شروع کریں گے، زندگی کا معمول بنائیں گے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن مجید کا نور کیسے آپ کی روح اور دل کو روشن کرتا ہے۔ پھر یہی قرآن انشاءاللہ قیامت کے دن بھی ہمارا شفیع ہوگا، اور اس کی شفاعت سے انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں جنت میں داخل فرمائے گا۔